الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان تغير لونه وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء وأشفق منه. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کاملہ کا منصب عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کی معراج پر تھے، اور اس منصب پر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بھی کمال کی تھیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت عام طور پر دو طریقوں سے کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جس میں آپ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، براہ راست عبادت ہوتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اس کے دربار میں براہ راست حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو براہ راست اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ ایک مسلمان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، مختلف میدانوں کے چکر لگاتا ہے، تو اس عبادت کے ذریعے براہ راست اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ دوسری قسم عبادت کی وہ ہے جو بندوں سے ہو کر گزرتی ہے، جس میں آپ بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور مخلوق کی مدد کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا بھی اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، مختلف عطیات ہیں، خیرات ہے، یہ تمام وہ عبادات ہیں جس میں ایک انسان دیگر انسانوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عام طور پر عبادات کی یہ دو قسمیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قسموں میں اپنی امت کے لیے رہنما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قسم کی عبادات میں اپنی امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی نمازوں کا کیا عالم تھا، آپ تفصیل سے سن چکے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتلائی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عجیب ہوا کرتی تھی، البتہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے، کچھ دیر لیٹے آپ، اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز میں کھڑے ہو کر دیر تک روتے رہے۔ پھر رکوع میں گئے تو بہت دیر تک گریہ فرماتے رہے، روتے رہے۔ پھر سجدے میں گئے تو اتنی ہی دیر تک پھر سجدے میں روتے رہے، اور اسی حالت میں رہے ساری رات، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ تو یہ ایک عجیب بات تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحظہ کی۔ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کا نقشہ کھینچا ہے کہ رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔
ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز میں شریک ہونے کی سعادت ملی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، تو میرا یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی 100 آیات پڑھ کر رکوع فرما دیں گے، لیکن جب 100 آیات پڑھ کر بھی آپ نے رکوع نہ کیا اور قرات جاری رکھی، تو میں نے یہ گمان کیا اپنے دل میں کہ جب سورہ بقرہ ختم ہوگی تو پھر تو رکوع ضرور کریں گے۔ سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی اور سورہ آل عمران شروع ہو گئی، تو میں نے یہ گمان کیا کہ آل عمران کے اختتام پر تو ضرور رکوع کریں گے، لیکن آل عمران بھی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی۔ یہ ایک رکعت کی صورتحال ہے، اور یہ کوئی 4-5 پارے بنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں تلاوت فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت انتہائی خوبصورت اور ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی۔ اگر کوئی عذاب کی آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک عذاب سے پناہ کی دعا مانگتے رہتے آگے قرات کرنے سے پہلے، اور اگر رحمت کی جنت کی آیات آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک حمد و ثنا کرتے رہتے۔ تو اس طریقے سے کتنی طویل رکعت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ یہ لمبی نمازوں کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم پڑ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں انتفخت قدماہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ان پر ورم یا سوجن آ جایا کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ عالم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا۔ اور دوسرے نمبر پر عبادات، جیسے میں نے عرض کیا کہ بندوں کے ذریعے، بندوں کی خدمت کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کرے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جاننے کے لیے آپ صحابہ کرام کے ماحول کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر وہ اپنے لیے لائحہ عمل مرتب کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ اب مہمان کے اکرام کے لیے، اسے کھانا کھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گھر میں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے تو مہمان کے لیے بھیج دیں۔ وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ دوسرے گھر میں بھیجا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ 9 گھر تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو 9 حجروں میں پیغام بھجوانے کے بعد بھی ایک آدمی کا کھانا دستیاب نہ ہو سکا۔ یہ فقر کا عالم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس جو حاضرین تھے ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کھانا کھلاؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور جا کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانے کی کیا صورتحال ہے، کھانے کا دریافت کیا۔ تو اہلیہ نے کہا کھانا ہے لیکن ایک آدمی کا ہے، یا تم کھا سکو گے تو میں بھوکے رہوں گی، یا میں کھا سکوں گی تم بھوکے رہو گے، یا ہم دونوں بھوکے رہیں گے بچوں کو کھلا دیں گے، کوئی ایک کھا سکتا ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ ہم سب گھر والے بھوکے رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کھانا اسے کھلائیں گے۔ اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ دسترخوان بچھا دو، مہمان کو بٹھائیں گے اور میں اخلاقیات کی وجہ سے ساتھ بیٹھوں گا، کیونکہ یہ مہمان کا حق ہے کہ میزبان اس کے ساتھ بیٹھے، لیکن میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا تاکہ اس کے کھانے میں کمی نہ ہو، ویسے منہ چلاتا رہوں گا۔
گا۔ چنانچہ انہوں نے جو اس زمانے میں روشنی کا انتظام تھا وہ روشنی ختم کی، اندھیرا کیا کمرے میں، اور دسترخوان بچھا کر مہمان کو بٹھایا، خود منہ چلاتے رہے جیسے کھا رہے ہوں، اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانے کا موقع دیا۔ صبح جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ یہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، یہ دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں باوجود یہ کہ خود ضرورت مند ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی سخاوت کا عالم تھا کہ وہ اس طریقے سے سخاوت کرتے تھے یا دوسروں کی خدمت اس طرح کرتے تھے کہ خود انہیں غریب ہونا پڑ جائے، خود انہیں بھوک برداشت کرنی پڑ جائے، ان کی اولاد کو بھوک برداشت کرنی پڑ جائے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو دینے میں وہ آگے بڑھتے تھے، پیش رہتے تھے۔ جب صحابہ کرام کا یہ ماحول ہو تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک اعرابی آیا، دیہاتی تھا، ان کے بڑے عجیب واقعات ملتے ہیں احادیث میں۔ تو وہ آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال عطا فرمایا، سخاوت کا مظاہرہ کیا اس پر، خوب مال دیا اس کو۔ وہ دیہاتی خوش ہو کر اپنے علاقے میں گیا اور جا کر لوگوں سے کہتا ہے اسلمو، کہ لوگوں تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مال دیتے ہیں اور اس طریقے سے دیتے ہیں، اس شخص کی طرح دیتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ جس آدمی کو فقر کا اندیشہ ہو، غربت کا خوف ہو، تو وہ گن گن کر دے گا کہ یہ 10 روپیہ ہے، یہ 100 روپیہ ہے، یہ 1000 روپیہ ہے، گن گن کر دے گا۔ اور جس آدمی کو اپنا مال ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو، جسے غربت کا خوف ہی نہیں ہے، جسے فقر کا خوف ہی نہیں ہے، جب وہ دینے پر آئے گا تو وہ جھولیاں بھر بھر کے دے گا، بے حساب دے گا۔ تو اس دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا نقشہ ان الفاظ کے ساتھ کھینچا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ کیونکہ تمہیں مال ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مال دیتے ہیں اور اس شخص کی طرح دیتے ہیں جسے غربت کا خوف ہی نہیں ہے، بے حساب اور بے اندازہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ 3 دن کے اندر اس تمام مال کو خرچ کر دوں، سوائے تھوڑا سا مال اپنے پاس رکھنے کے جسے میں قرض وغیرہ دینے کے لیے اپنے پاس محفوظ کروں، ورنہ سارا مال 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا مجھے پسندیدہ ہے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور سخاوت کا عالم تھا۔ اور جب رمضان آیا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں عبادات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو عام دنوں سے مختلف گزارتے تھے، کچھ امتیازات ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنوں میں اور رمضان المبارک میں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے، دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام اور شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارا کرتے تھے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع فرماتے تھے۔ احادیث میں آپ نے ایک دعا پڑھی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم کی کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا، رجب کا مہینہ آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ گویا کہ 2 مہینے پہلے سے صحابہ کرام کے ماحول میں رمضان المبارک کے تذکرے شروع ہو جایا کرتے تھے اور صحابہ کرام 2 ماہ پہلے سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتے۔
ایک روایت میں آتا ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ کون سی چیز ہے جو تمہارا سامنا کرنے والی ہے اور تم کس چیز کا استقبال کرنے لگے ہو، یعنی تمہاری ملاقات کس کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ عام طور پر اگر کوئی بات اہمیت کی حامل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکرر ارشاد فرماتے، اب چونکہ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تو یہ اس کی اہمیت کی دلیل تھی کہ کوئی اہم چیز ہے، کوئی بڑی اہمیت والی چیز ہے جس سے لوگ ملنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، وحی نزل، کہ یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہونے والی ہے، کہ وحی جیسی عظیم المرتبت چیز ہماری طرف متوجہ ہونے والی ہے جس کی آمد کی آپ ہمیں اطلاع اس اہمیت کے ساتھ دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، وحی نہیں نازل ہونے والی۔ تو حضرت عمر نے پھر سوال کیا، عدوٌ حضر، کہ یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے کہ آپ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں تاکہ لوگ تیاریاں کر لیں دفاع کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، دشمن بھی حملہ آور نہیں ہونے والا۔ تو یا رسول اللہ پھر کیا چیز ہے جس کی آپ اتنی اہمیت سے اطلاع دے رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی پہلی ہی رات تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی تمہارا سامنا رمضان سے ہونے والا ہے اور ایک ایسا مبارک مہینہ جس کی پہلی ہی رات اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب یہ رمضان کا استقبال ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے دلوں میں رمضان المبارک کی اہمیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما رہے ہیں اس جیسے سوال کے ذریعے کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ 30 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ محدثین نے یہ خطبہ نقل کیا ہے، ایک لمبا خطبہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک نہایت مبارک مہینہ، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ تو ایک لمبا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رمضان کی اہمیت بھی بتلائی اور رمضان میں کرنے کے کام بھی بتلائے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے۔ چنانچہ اس خطبے کے آخری الفاظ ہیں کہ اس مہینے میں تم 4 کاموں کا اہتمام کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کہ کثرت سے اس کا ورد کرو، اور دوسری چیز جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ ہے استغفار پڑھنا، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب میں اور آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، پورا جملہ کوئی کہنا چاہے تو زیادہ برکت کا باعث ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ 2 وہ کام بتلائے جن کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اور 2 وہ کام جن کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے کام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ جنت سے بڑی عظیم چیز نہیں ہے، عظیم دولت نہیں ہے جو انسان کو مل جائے، تو فرمایا کہ اللہ سے جنت مانگو۔ اب جنت اپنے الفاظ میں بھی مانگ سکتے ہیں،
اور اگر کوئی آدمی مسنون الفاظ میں مانگنا چاہے تو یوں کہہ دیا کرے اللہم انی اسألک الجنہ، کہ یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور دوسرا کام جس کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آگ سے پناہ مانگو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے محفوظ کرے۔ اپنی زبان میں کوئی مانگنا چاہے تو مانگ لے، مسنون الفاظ میں مانگنا چاہے تو اللہم اجرنی من النار کہہ دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو عام مہینوں کے مقابلے میں بڑے اہتمام کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا فرق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں اور عام مہینوں میں۔ دوسرا فرق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ عام مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایام 20 کے روزے رکھ لیتے ماہانہ بنیادوں پہ یا ہفتہ وار بنیادوں پہ، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتے، شعبان میں ذرا کثرت سے روزے رکھتے، اور یہ بھی در حقیقت استقبال رمضان ہی کا حصہ تھا، اور رمضان المبارک کا مکمل مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ روزے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ سحری تاخیر سے ختم کرتے، آخری لمحات میں سحری فرماتے تھے، اور سحری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بابرکت غذا قرار دیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہی سحری کو قرار دیا۔ اہل کتاب سحری نہیں کرتے تھے، تو یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سحری کھانے کی ہدایت کی۔ تو یہ جو میں اور آپ سحری کھاتے ہیں بے دلی کے ساتھ، اسے شوق سے کھانا چاہیے، اہمیت اور شرف کے ساتھ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور پر سحری کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ سحری میں یہ یاد رکھیے کہ آخری لمحات میں کرنی چاہیے، لیکن طلوع فجر ہونے سے پہلے پہلے سحری ختم کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگوں میں ایک رواج پایا جاتا ہے کہ اذان ہوتے ہی، جب اذان ہوتی ہے تو لوگ کھانا پینا جاری رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے اذان ہوتی ہے فجر کے لیے، جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت اذان ہوگی۔ اگر اس سے پہلے اذان ہوگی تو وہ تو فجر کی اذان ہی نہیں ہوگی، وہ تو رات کے وقت میں ہوگی، اور پھر فجر کے لیے دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ تو ہمارے ماحول میں عام طور پر رات کو اذان دینے کا رواج نہیں ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کے بعد اذان دی جاتی۔ اب جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا تو ایک لمحہ ہوتے ہی کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ عموماً لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے ایک روایت کی وجہ سے کہ جب تم صبح کی اذان سنو اور تمہارے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہو تو اذان ہونے کے باوجود بھی پیالہ زمین پہ نہ رکھو جب تک تم اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لو، یعنی جب تک پانی پی نہ لو۔ اب اس روایت کو بنیاد بنا کر اذان کے باوجود بھی ہمارے بھائی غٹا غٹ پانی پیتے ہیں اور اپنا روزہ خراب کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بلال کی اذان سنو تو کھانا پینا مت چھوڑو، کھانا پینا جاری رکھو یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔ جب ابن ام مکتوم کی اذان ہوگی تو کھانا پینا روکنا پڑے گا۔ اب یہ دو قسم کی روایات، چنانچہ دور رسالت کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سحری کے وقت دو اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان ہوتی تھی سحری کے وقت میں، وہ رات کا وقت ہوتا تھا، اور ایک اذان ہوتی تھی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد طلوع فجر کا وقت شروع ہونے پر، وہ فجر کے لیے ہوتی تھی۔ پہلی اذان حضرت بلال دیتے تھے اور اس کا مقصد لوگوں کو سحری کے لیے متوجہ کرنا ہوتا تھا کہ لوگ اٹھ جائیں، کھانا پینا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے بارے میں فرمایا کہ جب تم بلال کی اذان سنو تو کھانا پینا جاری رکھو کیونکہ وہ سحری کا وقت ہے، بلال رات کو اذان دیتے ہیں۔ ہاں جب تم ابن ام مکتوم کی اذان سن لو
تو پھر تمہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ طلوع فجر کے وقت دیتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے کہ جب تم اذان سنو اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو اس وقت تک کھانا پینا جاری رکھو جب تک اذان ختم نہ ہو، اس اذان کا تعلق حضرت بلال کی اذان سے ہے اور وہ ہوتی ہی رات کو تھی۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ اٹھیں اور کھانا پینا شروع کر دیں۔ تو ہمارے معاشرے میں تو دو اذانیں نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں تو ایک ہی اذان ہوتی اور وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر خود سے انسان ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے تو اپنا دین بھی خراب کرتا ہے اور جسم اور بیماریوں کو بھی بیڑا غرق کرتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری آخری لمحات میں کرتے تھے اور افطار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تم افطار میں جلدی کرو گے۔ افطار میں تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے غروب ہونے کے بعد بھی افطار میں تاخیر کرتا ہے تو اپنے روزے کا ثواب کم کروائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رطب کھجور سے افطار کرتے تھے، تر کھجور سے۔ اگر وہ نہ ملتی تو تمر سے کر لیتے تھے، خشک کھجور سے۔ وہ بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک میں روزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے۔ تو یہ دو فرق ہوئے کہ پہلے نمبر پر آپ علیہ السلام رمضان اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان روزے کی وجہ سے عام مہینوں سے مختلف ہوتا تھا۔ تیسرا فرق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھ جایا کرتا تھا۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق تھا، قرآن نازل ہی آپ پہ ہوا تھا، لیکن رمضان میں یہ تعلق بڑھ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کا مطلب ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے کو قرآن سنائیں۔ جیسے آپ معصوم حفاظ کو دیکھتے ہیں، پہلے ایک حافظ سناتا ہے پھر دوسرا حافظ سناتا ہے، تو یہ دور ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک طرف امام الانبیاء ہیں، پیغمبروں کے سردار، اور دوسری طرف فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ دونوں آپس میں مل کر رمضان المبارک میں دور کر رہے ہیں، قرآن کریم ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سنتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ یاد رکھیے جس طریقے سے قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے اسی طریقے سے قرآن کریم سننا بھی عبادت ہے۔ اگر قرآن کریم کے ایک لفظ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے تو ایک لفظ سننے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ قرآن کریم سماعت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن کریم سناؤ۔ صحابہ کرام کے مجمع میں کچھ صحابہ کرام قرآن کریم پڑھنے میں معروف تھے، خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن کریم سناؤ۔ تو حضرت ابن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن کریم سناؤں، یعنی آپ پر تو قرآن کریم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قرآن کریم کیسے سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم مجھے قرآن سناؤ، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کریم پڑھتا ہوں اسی طرح قرآن کریم سنتا بھی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، بعین ہی اسی طریقے سے قرآن کریم سننا بھی عبادت ہے۔ اور جیسے قرآن کریم پڑھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم سننا بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جو قرآن کریم بڑے خوبصورت لہجے کے ساتھ پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اوتیتا مزمارم من مزامیر آل داؤد، کہ ابو موسیٰ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان جیسا لحن عطا کیا کہ تمہاری آواز، تمہارا سوز اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے جیسے حضرت داؤد اور ان کی آل کو اللہ نے دیا تھا۔ تو یہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ، کل میں اور عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ تمہارے محلے میں کسی کام سے گئے تھے اور واپسی پہ رات کا آخری اوقات میں سے تھے، رات کا آخری وقت تھا، تو تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تو تمہاری تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو ہم دونوں وہاں کھڑے ہو کر دیر تک تمہارا قرآن سنتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گلی میں کھڑے ہو کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سن رہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے بڑی حسرت کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش مجھے علم ہوتا کہ آپ اور ام المومنین حضرت عائشہ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں کچھ اور لے کے ساتھ، کچھ مزید ترنم کے ساتھ پڑھتا۔ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم سننے کا خاص ذوق تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے بعینہ ہی، اسی طرح قرآن کریم سننا بھی عبادت ہے، اور رمضان المبارک میں اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تراویح کی نماز میں عام لوگوں کو مفت میں اچھے لب و لہجے کے ساتھ قرآن کریم سننے کا موقع دیتا ہے، اور جب آپ قرآن سنیں گے تو ایک لفظ پر پڑھنے والے کو جو نیکیاں ملتی ہیں اللہ آپ کو بھی دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جو شخص امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہوتی ہے۔ امام کھڑا ہو کر عربی لب و لہجے کے ساتھ پارا پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تو مفت میں اسی عربی لب و لہجے کے ساتھ پارا پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کو بھی دے دیتا۔ تو یہ تیسرا فرق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو چوتھا فرق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نمازوں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ آپ کی نمازوں کا عالم کیا تھا میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کی کیفیت اور تعداد دونوں کو بڑھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قیام اللیل کا عمومی حال یہ تھا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی سوتے کبھی اٹھ کے نماز پڑھتے، پھر کبھی سو جاتے پھر اٹھ کے نماز پڑھتے، تو ساری رات اسی طریقے سے گزار دیتے۔ قیام اللیل کبھی آپ نے چھوڑی نہیں ہے سارا سال۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان یعنی پورا سال 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، جن میں 8 رکعات تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعات وتر کے ہوتے تھے۔ تو قیام اللیل آپ کا مستقل معمول تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب اگلے دن معرکہ ہونا تھا تو رات کو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو سویا نہ ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ قیام اللیل کے معمول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جنگ کے دہانے پر بھی نہیں چھوڑا۔ اگلے دن معرکہ ہونا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام اللیل کے معمول کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں گزار دی۔ صحابہ کرام بعض اوقات آپ علیہ السلام کی رات کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دیں گے، ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، فانہم عبادک، تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی رات کو تو آپ کو اس میں اتنا لطف آیا یا یہ کیفیت بنی کہ ساری رات یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ نے گزار دی۔
تو یہ قیام اللیل کا آپ کا عام معمول تھا، لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں بڑھا دیا کرتے تھے۔ تہجد تو آپ کا روزانہ کا معمول تھا، رمضان میں جو اضافی نماز رات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ تراویح تھی۔ تراویح اور تہجد میں فرق ہے، ہمارے بعض دوست فرق کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ تہجد ہی تراویح، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تراویح اول شب میں ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تراویح، اس زمانے میں تراویح کا لفظ تو نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ رمضان میں اضافی نماز رات کی، وہ رات کی اول حصے میں ہوتی تھی، اور تہجد رات کے آخری حصے میں ہوتی تھی۔ تہجد سارا سال اور تراویح کا معمول یا اول شب میں رمضان میں اضافی نماز پڑھنے کا معمول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف رمضان میں تھا۔ کتنی رکعت پڑھتے تھے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نمازوں کی تعداد میں اضافہ فرماتے تھے، عموماً اکیلے پڑھتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے آپ کے ساتھ شرکت کی اس اول شب کی نماز میں، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ تو اگلے دن صحابہ نے آپس میں گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ کھینچا ہوگا، تو اگلی رات کو پہلے سے زیادہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھی۔ تو تیسرے دن جب لوگوں نے مزید اس کو عام کیا تو تیسرے دن اور زیادہ لوگ تھے، چوتھے دن مسجد بھری ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، لوگوں کو جماعت نہیں کروائی، اور پھر صبح ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف تھا کہ اگر میں تمہیں مستقل نماز یہ پڑھاتا رہوں تو کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے میں باہر نہیں آیا۔ تو یہ چوتھا فرق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کی تعداد کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور پانچواں فرق آپ کی سخاوت تھی۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت کا ایک نقشہ میں ابتدا میں کھینچ چکا ہوں۔ رمضان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، الریح المرسلہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں تیز ہوا کی مانند ہوتی تھی۔ جیسے تیز ہوا چلتی ہے تو ہر آدمی اس سے فیض یاب ہوتا ہے، ہر آدمی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہر شخص پر برستی تھی، اور ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے فیض یاب ہوتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان گزارنے کا طریقہ تھا۔ تو میرے بھائی ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا، وقت رکتا نہیں ہے، وقت گزرتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم وقت سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں۔ تو رمضان کا یہ عشرہ اسی طریقے سے گزاریں، یہ باقی عشرے، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے ہی، تو اب ہم اس عشرے کے آغاز میں ہیں، تو ہم اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنا لیں کہ ہم نے یہ عشرہ اور باقی دونوں عشرے اس ترتیب سے گزارنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اضافہ کرتے تھے تو ہم نمازوں میں اضافہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ تعلق بڑھا لیتے تھے تو ہم بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ تراویح کی نماز درمیان میں چھوڑ کے بھاگنے کا معمول نہ بنائیں۔ اگر میں درمیان میں بھاگ جاؤں گا تو نہ جانے کتنے سجدوں سے محروم رہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں دیتا ہے۔ اب آپ گن لیں کہ کتنے سجدے ہم چھوڑیں گے اور کتنی نیکیوں سے محروم رہیں گے۔ امام میری ان چھوٹی رکعات میں کتنی تلاوت کرے گا، کتنے حروف ہوں گے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو ایک حرف پہ 700 نیکیاں ہوئی۔ اب امام ان رکعات میں کتنے حروف پڑھتا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیوں سے میں اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہوں۔ تو رمضان کے ان دنوں کو توجہ کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکتیں ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔